محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب منشعب میں آج ہمارا سبق رباعی سے ہے۔ آج اس کتاب میں ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ایک سبق ہمارا اس کتاب میں ہو چکا ہے۔ اس سبق میں اس کتاب کا نام منشعب کیوں رکھا گیا اور افعال متصرفہ کسے کہتے ہیں، افعال متصرفہ کسے کہتے ہیں اور ثلاثی کسے کہتے ہیں، اور حرف اصلی، حرف زائد کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس سے پچھلے سبق میں آ چکی ہیں۔ آج اس میں رباعی کا بیان پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ رباعی آں باشد کہ در ماضی او چہار حرف اصلی باشد۔ رباعی کیا لفظ ہے؟ اس لفظ کی تحقیق تو پچھلے سبق میں ہو چکی۔ رباعی وہ فعل متصرف ہے جس کی ماضی میں چار حرف اصلی ہوں۔ رباعی وہ فعل متصرف ہے جس کی ماضی میں چار حرف اصلی ہوں۔ اسی طرح ثلاثی میں بھی ماضی کی بات ہے، ماضی میں تین حرف اصلی ہوں یا چار حرف اصلی ہوں تو فعل متصرف ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے۔ مصدر یا اسم فاعل کی بات نہیں ہے، ماضی میں ہونے چاہیے تین یا چار حرف اصلی تو فعل ثلاثی یا رباعی ہوگا۔ تو رباعی وہ فعل متصرف ہے جس کی ماضی میں چار حرف اصلی ہوں۔ حرف اصلی کسے کہتے ہیں یہ کل اس سے پچھلے سبق میں مثال کے ذریعے سے ہم نے سمجھ لیا ہے۔ جیسے باعثرہ، تو باعثرہ کا معنی ہے برانگیخت، اس نے ابھارا، برانگیخت اس نے ابھارا۔ تو باعثرہ میں چار حرف ہیں اور یہ چاروں ہی اصلی ہیں، اور باعثرہ ماضی بھی ہے تو اس کی ماضی میں چار حرف اصلی ہوئے، لہذا باعثرہ رباعی ہے۔ اور ارقبہ، باعثرہ اور ارقبہ، تو ارقبہ میں بھی چار حرف اصلی ہیں، جیسے باعثرہ میں چاروں حرف اصلی ہیں ایسے ہی ارقبہ میں بھی چاروں حرف اصلی ہیں، تو یہ ہوا رباعی۔ اب ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، ثلاثی کی بھی دو قسمیں ہیں اور رباعی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ثلاثی وہ فعل متصرف ہے جس کی ماضی میں تین حرف اصلی ہوں، تو یا تو وہی تین حرف اصلی ہوں گے اور کوئی فالتو زائد حرف ہوگا ہی نہیں، یا تین حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد اور فالتو حرف بھی ہوگا،
دو ہی باتیں ہیں، یا تو اس کے ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں گے اور کوئی زائد ہوگا ہی نہیں، یا کوئی زائد بھی ہوگا۔ ایسے ہی رباعی کی ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں گے اور کوئی زائد ہوگا ہی نہیں، یا ہوگا تو یا 4 حرف اصلی تو ہوں گے، کوئی زائد بھی ہوگا۔ تو یہ 2 صورتیں نکلتی ہیں دونوں کی، اس لحاظ سے دونوں کی پھر 2 قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ مجرد اس فعل متصرف ثلاثی کو کہتے ہیں جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد نہ ہو۔ ثلاثی مجرد جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں اور کوئی زائد فالتو حرف نہ ہو، جیسے نصرہ، تو نصرہ میں 3 حرف اصلی ہیں اور کوئی زائد فالتو حرف ہے ہی نہیں، تو مجرد۔ اور مزید فی، ثلاثی مزید فی وہ فعل متصرف ہے جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کوئی زائد اور فالتو حرف بھی ہو، زائد اور فالتو حرف بھی ہو، جیسے اجتنبا۔ تو اجتنبا میں جیم نون با یہ اصلی حرف ہیں، اور حمزہ تا یہ زائد حرف ہیں۔ تو حمزہ اور تا یہ زائد، تو اجتنبا میں 3 حرف اصلی کے ساتھ ساتھ زائد حرف بھی ہے۔ تو جس فعل میں زائد حرف بھی ہو اس کو مزید فی کہتے ہیں، تو اجتنبا ثلاثی مزید فی ہوا۔ اما ثلاثی بر 2 گونہ است، لیکن ثلاثی تو 2 قسم پر ہے۔ ثلاثی تو 2 قسم پر ہے، یک مجرد کے در زمانہ ماضی در زمانہ ماضی او، در ماضی او حرف زائد نباشد، یہ کہ مجرد کے در ماضی او حرف زائد نباشد۔ ایک مجرد جو اپنی ماضی میں حرف زائد نہ رکھتا ہو یا نہ ہو، جس کی ماضی میں حرف زائد نہ ہو، یہ مجرد ہوا جس کی ماضی میں حرف زائد نہ ہو۔ 3 یا 4 جو بھی اصلی حرف ہیں بس وہی ہوں۔ و در مزید فی کے ماضی کے در ماضی او حروف زائد نیز باشد۔ دوسرا مزید فی کے جس کی ماضی میں حرف زائد بھی ہو، جس کی ماضی میں حرف زائد بھی ہو،
اما آنکھیں درو حرف زائد نباشد، لیکن وہ جس میں حرف زائد نہ ہو یعنی مجرد، نیز برد و گوناست، وہ بھی دو قسم پر ہے۔ تو فعل متصرف کی دو قسمیں ہوئیں، ثلاثی اور رباعی۔ اب ثلاثی اور رباعی دونوں کی دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ اب مجرد کی دو قسمیں ہیں، یک مضطرد کہ وزن او بیشتر آیت، ایک مضطرد جس کے وزن زیادہ آتے ہیں، و دیگر شاذ کہ وزن او کمتر آیت، دوسرا شاذ کہ اس کا وزن کم آتا ہے، دوسرا شاذ کہ اس کا وزن کم آتا ہے۔ باب اول دوسرا شاذ کہ اس کا وزن کم آتا ہے، اما مضطرد را پنج باب است، لیکن مضطرد کے 5 باب ہیں۔ جس ثلاثی مجرد کا وزن زیادہ آتا ہے اس کے 5 باب ہیں، 5 طریقوں سے آتا۔ لیکن دوسرا شاذ کہ جس کا وزن کم آتا ہے لیکن مضطرد کے 5 باب ہیں۔ باب اول بروزن فعل یفعل، پہلا باب فعل یفعل کے وزن پر، فعل یفعل کے، یفعل ہے اس میں دونوں پر فتحہ لگا ہوا ہے، فعل یفعل کے وزن پر، بفتح العین فی الماضی و ضمها فی الغابر، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ اور غابر یعنی مضارع میں عین کے ضمے کے ساتھ، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ اور مضارع میں عین کے ضمے کے ساتھ، جیسے النصر والنصرت یاری کردن مدد کرنا۔ تصریفہ اس کی گردان، نصرہ اسے ایک مذکر نے مدد کی، ینصرو وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا، نصرن مدد کرنا، نصرہ وہ ایک مذکر مدد کیا گیا، ینصرو وہ ایک مذکر مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، نصرن مدد کیا جانا۔ جس طرح سے فعل معروف یا مجہول ہوتا ہے اسی طرح سے مصدر بھی معروف یا مجہول ہوتا ہے، جس طرح سے ماضی مضارع معروف مجہول ہوتا ہے اسی طرح سے مصدر بھی معروف یا مجہول ہوتا ہے۔ تو پہلے والا نصر ینصر نصرن، یہ جو مصدر ہے فعل متعدی کے بعد ہے اس لیے یہ مصدر لازم ہے، اس لیے مصدر معروف ہے، جو معروف کے بعد ہے نصر ینصر، اس لیے مصدر بھی معروف ہے۔ اور نصر ینصر نصرن یہ مجہول کے بعد ہے تو یہ مصدر بھی مجہول ہے، تو نصر ینصر نصرن مدد کرنا اور نصر ینصر نصرن مدد کیا جانا۔
مدد کیا جانا۔ تو نصر ینصر نصرا فہو ناصر، تو وہ مدد کرنے والا ہے۔ ونصر ینصر نصرا فہو منصور، تو وہ مدد کیا ہوا ہے۔ الامر منہ انصر، امر اس سے عنصر ہے، تو ایک مذکر مدد کر۔ والنہی عنہ لا تنصر، اور نہیں اس سے لا تنصر ہے، تو ایک مذکر مدد نہ کر۔ الظرف منہ منصر، اس سے اس میں ظرف منصر ہے، مدد کرنے کا وقت یا مدد کرنے کی جگہ۔ الظرف منہ منصر، ظرف اس سے منصر ہے، منصر کا معنی مدد کرنے کی ایک جگہ یا مدد کرنے کا ایک وقت۔ اور والآلۃ منہ، اور اس میں آلہ اس سے منصر منصرۃ منصار ہے۔ منصر مدد کرنے کا چھوٹا اوزار، چھوٹا آلہ، اور منصرۃ مدد کرنے کا ایک درمیانی آلہ، منصار مدد کرنے کا بڑا آلہ۔ تثنیتہما، ان دونوں کی تثنیہ منصران منصران، مدد کرنے کے دو وقت یا دو جگہ اور مدد کرنے کے دو آلے۔ والجمع منہما مناصر و مناصیر، مدد کرنے کی جگہیں، مدد کرنے کی جگہیں اور مدد کرنے کے اوزار۔ مدد کرنے کے اوزار۔ افعل التفضیل منہ انصر، اس میں تفضیل کا افعال مؤنث اس صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے اور اس میں تفضیل کے لیے بھی آتا، اس لیے کہا افعل التفضیل، اس میں تفضیل والا افعال۔ افعل التفضیل منہ انصر، زیادہ مدد کرنے والا، انصر۔ والمؤنث منہ نصرہ، زیادہ مدد کرنے والی۔ تثنیتہما انصران و نصریان، زیادہ مدد کرنے والے دو مذکر یا زیادہ مدد کرنے والی کئی مؤنث۔ والجمع منہما، اور ان دونوں سے جمع، انصرون عناصر و نصر و نصریات، تو افعل التفضیل منہ انصر والمؤنث منہ نصرہ، زیادہ مدد کرنے والی، و تثنیتہما انصران نصریان، مدد کرنے والے دو زیادہ مدد کرنے والے دو مذکر یا زیادہ مدد کرنے والی ایک مؤنث۔ والجمع منہما، اور ان دونوں سے جمع، انصرون عناصر نصر نصریات۔ انصرون، یہ انصروں کی جمع ہے، جمع تصحیح، اور عناصر یہ انصروں، اس میں تفضیل مذکر کی جمع تکسیر ہے۔ ایسے ہی نصر نصریات، تو نصر یہ نصرہ کی جمع تکسیر ہے، اور نصریات یہ نصرہ کی جمع سالم ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔